السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حمید خان وزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی گلوبل ٹائمز۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو اخبارات کے ان اداریوں اور مضامین سے روشناس کرائیں گے جو آج کی سیاست، عالمی طاقتوں اور انسانی المیوں کی اصل تصویر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں قائد حزب اختلاف کی۔ ڈان اور ٹریبیون اس اہم پیش رفت پر لکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے طویل تاخیر کے بعد محمود خان اچکزئی کو باضابطہ طور پر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تسلیم کر لیا ہے، جسے پارلیمانی سیاست میں ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی ایک سینئر سیاستدان ہیں جو اصولی اور جمہوریت پسند سیاست کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہیں اپوزیشن کی جانب سے مشترکہ طور پر نامزد کیا گیا اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اس کا نام دیا تھا۔ اخبار کے مطابق ایوان کے دونوں جانب احترام کی نگاہ سے دیکھے جانے والے اچکزئی سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ مکالمے، آئین کی بالادستی اور جمہوری رویوں کے ذریعے سیاسی جمود توڑنے میں تعمیری کردار ادا کریں گے۔ اب رخ کرتے پینشن کے مسئلے کا۔ ڈان لکھتا ہے کہ بیوروکریسی کی غفلت اور مالی بد انتظامی نے بزرگ ریٹائر ملازمین کو مشکلات میں دھکیل دیا ہے۔ فیڈرل اردو یونیورسٹی کی مثال دیتے ہوئے اخبار اس عمر کو ظالمانہ اور ناقابل قبول قرار دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب فنڈز موجود ہے تو پینشن کیوں روکی جا رہی ہے؟ غزہ کے حوالے سے دی نیوز صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اخبار کے مطابق فیز 2 محض ایک نمائشی اعلان ہے اور عملی طور پر کم مؤثر دکھائی دیتا ہے۔ اخبار کے مطابق مجوزہ ٹیکنوکریٹک فلسطینی بورڈ کی قانونی حیثیت، فنڈنگ اور اختیارات پر سنگین سوالات موجود ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی حملے اور قبضہ بلا روک ٹوک جاری ہے، جس سے فلسطینی عوام کی زندگی اجرل ہو چکی ہے۔ ڈان نے شائع اپنے مضمون دی رنگ میں عائشہ خان خبردار کرتی ہے کہ اہم وسائل، توانائی، ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک راستوں کی عالمی دوڑ دنیا کی طاقت کے ڈھانچے کو تیزی سے بدل رہی ہے۔ وہ لکھتی ہے کہ قومیں انسانوں کی طرح طاقت کی لالچ میں آ کر عارضی فائدے کے لیے اخلاقیات سے سمجھوتا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں تنازعات، عدم مساوات اور سماجی زوال کے خطرے بڑھ جاتے ہیں۔ مصنفہ کے مطابق رنگ پر قبضہ طاقت تو دیتا ہے، مگر یہ اپنے حامل پر لعنت بھی بھیجتا ہے، اور صرف صبر، تعاون اور کثیر المرکزی جمہوریتی دنیا کو خوف، لالچ اور غلبے کی تباہ کن دور سے بچا سکتی ہے۔ جبکہ لرائب نیاز ڈان میں ہمیں غزہ کے بچوں کی اس اذیت ناک دنیا میں لے جاتی ہے جہاں بچپن نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، زندہ لاشیں۔ وہ بتاتی ہے کہ جنگ، بھوک اور محرومی نے بچوں سے ان کا بچپن، تعلیم، کھیل اور عزت نفس چھین لی ہے۔ مصنفہ کے مطابق یہ مسلسل صدمہ نہ صرف موجودہ نسل بلکہ آنے والے نسلوں کی نفسیاتی اور سماجی ساخت پر بھی گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کرے گا۔ دی نیوز میں شائع مضمون میں مونرو ڈاکٹرائن، مونرو اصول کی نئی شکل پر سوال اٹھایا گیا ہے، جس کے تحت وینزویلا میں مداخلت کو جائز ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اسد بٹ اور رابعہ اسلم لکھتے ہیں کہ مونرو اصول، جو کبھی یورپی نوآبادیات کے خلاف دفاع کی علامت تھا، اب خاموشی سے ری برینڈ ہو کر امریکہ کی جانب سے وینزویلا میں مداخلت کو جائز ثابت کرنے کا ذریعہ بن چکا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے نعروں کے پیچھے دراصل پابندیوں، فوجی دباؤ اور اقتصادی کنٹرول کی وہ منطق چھپی ہے جس نے وینزویلا کو شدید نقصان پہنچایا اور بین الاقوامی قانون کو بھی کمزور کیا۔ مصنفین کے مطابق ایسی یک طرفہ پالیسیاں اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہے اور طاقت کے غیر مساوی استعمال کو فروغ دیتی ہے، جہاں خود مختاری مشروط ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں ایکسپریس ٹریبیون میں امتیاز گل مغربی طاقتوں کے طور معیار کو بے نقاب کرتے ہیں، جہاں انصاف، حقوق اور خود مختاری بھی طاقتوروں کی مرضی سے مشروط ہو چکے ہیں۔ اسی تناظر میں ایکسپریس ٹریبیون میں شائع اپنے مضمون میں امتیاز گل لکھتے ہیں کہ مغربی طاقتوں کے دوہرے معیار نے دنیا میں نسلی، مذہبی اور جغرافیائی سیاسی منافقت کو بے نقاب کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ غزہ، فلسطین، عراق، ایران اور وینزویلا جیسے ممالک کے ساتھ انصاف صرف چنا ہوا یا انتخابی طور پر ہوتا ہے، جبکہ بعض طاقتوں کے لیے
حقوق اور خود مختاری کی بات بلند آواز میں کی جاتی ہے۔ امتیاز گل کے مطابق مغربی مالی امداد اور قرض شاذ و نادر ہی احتیاط اچھی حکمرانی یا جمہوری اصول کے تحت دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا جامع پریس ریویو۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دی گلوبل ٹائم کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔